بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ بات تو قرآن پاک میں پڑھی ہوگی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب آپ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو حقیر سمجھو، ورنہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کی دنیا میں بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ دوستو، اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ چلو غربا اور پڑوسیوں کی زیارت کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ غربا کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن سے کوئی ملنے نہیں آتا۔ عرض کی کہ آپ کی مراد شاید اہل قبور ہیں؟ فرمایا ہاں، اہل قبور مینس جو لوگ قبروں کے اندر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبر میں میری امت کا ایک شخص ہے جس پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے سے آسمان کے سب فرشتے رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس قبر سے میت کے رونے کی آواز کسی نوجوان کی معلوم ہوتی ہے اور اس کی فریاد غریبوں کی فریاد سے ملتی ہے۔ یہ مردہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو آپ کے امتی کا گناہ معلوم نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مردہ زندہ ہو کر اپنا گناہ خود بیان کرے۔ تو دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قبر سے اس نوجوان کی آواز بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الامان الامان، میری فریاد کو پہنچیے، میرے اوپر آگ ہے، نیچے آگ ہے، دائیں آگ ہے، بائیں آگ ہے، اور یہ وبال اس گناہ کا ہے کہ میں زندگی میں اپنی ماں کو دکھ دیا کرتا تھا۔ یہ فریاد سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ مدینے میں اعلان کرو کہ یہ قبر کس کے عزیز کی ہے، اور جس کے عزیز کی ہے وہ یہاں آئے اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا اور کچھ لوگ وہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نوجوان کی ماں مر چکی ہے تو یہ قیامت تک کسی طرح عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں ایک بوڑھی اور ضعیف عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی قبروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آئی اور اسی قبر کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ اس قبر کے مردے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ وہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کا تارا ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ کیا تو اس سے خوش ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناخوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ایک روز میں نماز پڑھنے میں مشغول تھی اور میں عبادت کر رہی تھی کہ میرا یہ بیٹا شراب کے نشے میں چور گھر میں داخل ہوا، اور وہ اس زور سے اس نے مجھے لکڑی ماری کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بد دعا کی کہ اللہ کرے کہ تجھے اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، اپنے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تب بڑھیا نے جواب دیا،
میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے دل میں رحم نہیں پاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اپنے کان قبر سے لگا اور اس کی آواز کو سن۔ بڑھیا نے قبر سے کان لگائے تو اپنے بیٹے کی فریاد سنی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے میری ماں، اے میرے باپ، میری بے کسی کی اس حالت پہ رحم کرو۔ اگر تم مجھ پر رحم نہ کرو گے تو قیامت تک میں آگ میں جلتا رہوں گا۔ یہ دردناک آواز سن کر وہ ضعیفہ رو دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس نوجوان پر سے قبر کا عذاب دور ہو گیا اور اس پر جنت کی ہوائیں آنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اگر وہ بڑھاپے میں بھی ہوں یا وہ جوانی میں بھی ہوں تو ان کو اف تک نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کو اف تک کہتے ہیں یا ان کو بلا وجہ باتیں سناتے ہیں تو اس کا عذاب نہ صرف ہمیں دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں مل جاتا ہے، اور بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔